کہ آج میرے شوہر کی زندگی داؤ پہ لگ گئی ہے، تھوڑی مدد کے لیے آئی ہوں، مجھے 2-4 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو سگے بھائی نے دھکا دے کے کہا تھا تیرے شوہر کی زندگی کی ٹھیکیداری ہماری نہیں ہے۔ جب اس کنڈیشن میں بہنیں روتی ہوئی جانے لگ جائیں تو سمجھ لینا تم نے بہنوں کو دھکا نہیں دیا، خدا کی رحمتوں پہ دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم سگی بھانجیوں کے لیے فون بند کر لیتے ہیں کہ کوئی پیسہ نہ مانگ لے، کوئی کچھ نہ مانگ لے، نہ بند نہ کرو۔ اللہ بھیجتا اسی کے دروازے پہ ہے کہ جس کو خدا عطا فرمایا کرتا ہے، ورنہ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو اس کے دروازے پہ تجھے کھڑا کر دیتا۔ تجھ میں کون سی ایسی عبادت کا کمال تھا جو اللہ نے تجھے دینے کے لائق بنایا؟ اس نے کیا اللہ کا بگاڑا تھا جو وہ تیرے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا اس کو؟ نہیں، نہ تو نے سجدے کر کے اس کا کچھ بنایا ہے اور نہ اس نے ناشکری کر کے اس کا کچھ بگاڑا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جسے جو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اتنی سی عمر میں لوگوں کو امیر سے غریب ہوتے دیکھا ہے اور غریبوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دے، دل بڑے کر لو۔ سرکار بغداد کو آپ دیکھیں، سرکار غوث پاک کو دریا پار کرنا ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک غریب روتا ہوا ملا، فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی بڑی ضروری چیز تھی، مجھے دریا پار کرنا تھا، لیکن یہ جو کشتی چلا رہا ہے نا، اس نے مجھے دھکا دے کے کشتی سے اتار دیا۔ میرا بڑا پیر کہتا کیوں؟ کہا کہ اس نے کہا کرایہ دے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے فری اتار دے، مجھ پہ دینے کو کچھ نہیں۔ اس نے کہا تیرے باپ کی کشتی ہے؟ کہا اس نے تانے دیے، اتار دیا۔ میرا پیر آگے نہیں بڑھا۔ سرکار بڑے پیر نے شاگرد سے کہا دوڑ کے جا، میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے۔ دوڑ کے گیا، 100 سکے تھے سونے کے اس کے اندر۔ آج پیسے کاغذ کے، تب پیسے سونے کے ہوتے تھے۔ آج تو مر جائے گا ایک سونے کے سکے کے لیے، سگے بھائی کا گلا کاٹ دے گا آدمی، سگے بھائی کا گلا کاٹ دے گا ایک سونے کے سکے کے لیے۔ بغداد والے نے 100 سکے سونے کے منگائے، 100، اور تھیلی بڑھائی کشتی والے کے آگے۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ کہا رکھ لے۔ کہا حضور کیوں اتنے سارے سکے؟ میرے بڑے پیر نے کہا کہ آج تو نے اس غریب کو اس لیے کشتی سے اتار دیا کہ کرایہ نہیں تھا۔ کہا یہ سکے سارے رکھ لے اور تیری آخری سانس تک کے لیے دے رہا ہوں، آج کے بعد کوئی غریب آ جائے اور دینے کو کرایہ نہ ہونا تو دھکا مت دینا۔ علی کا بیٹا تجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے آج کے بعد کوئی بھی غریب آئے اسے عبدالقادر کے پیسے سے دریا پار کرا دیا گا۔ تو کبھی کسی ڈوبتے کا سہارا بنو، کبھی کسی ٹوٹتے کا آسرا بنو، کبھی کسی کمزور کی طاقت بن کے دیکھو، پھر اللہ تمہیں کتنا نوازتا ہے، اتنا دے گا کہ نسلوں سے سوارا نہیں جائے گا۔ یہ میرے بغداد والے پیر کا دیا ہوا سبق ہے۔ ان کے دروازے پہ جب کوئی آتا تھا تو خالی، زور سے سارے بولنے خالی، زور سے خالی نہیں جاتا تھا، جو آیا لے کر کے گیا۔ کیوں؟ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ہاں جی، یہاں سے آج تک کوئی خالی لوٹا نہیں ہے۔ تو ہم بھی آج کی اس محفل میں بغداد والے کے آگے جھولی پھیلائیں اور کہیں وہ کرم کی بھیک عطا کرو کہ جس سے دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، ہے نا؟ آج بڑے پیر کا یہ سبق یاد رکھیں کہ دروازے پہ جو آئے گا خالی خالی نہیں جائے گا، خالی۔ جتنے ماننے والے بزرگوں کو وہ بولیں خالی نہیں جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں 11ویں منانے کے لیے بھگونا ضروری نہیں بریانی کا، توشہ شریف ضروری نہیں ہے ہر بندے کے لیے کہ تبھی 11ویں ہوگی جب آپ توشہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں جس پہ کچھ نہ ہو، 5 روپے جیب میں پڑے ہوں، 11ویں کا دن آ جائے کچھ نہ بانٹنا تو کم سے کم ایک بسکٹ کا پیکٹ بانٹ دینا اور کہنا بغداد والے یہی میری حیثیت تھی، لے میں بانٹ رہا ہوں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے 20 بھگونے بھی اتنے اچھے نہ لگیں جتنا تیرا 10 روپے کا بسکٹ بغداد والے کو اچھا لگ جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ سارے 11ویں، سارے پھر 11ویں کیجئے گا بغداد والے کی، اور اللہ توفیق دے تو ہر 11 کو، ہر مہینے کی 11 کیا کریں، ہر مہینے کی 11 کو کیا کریں۔ فرمایا گیا جو 11ویں کرے گا وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا، جو 11ویں کرے گا وہ کبھی ذلیل ہو کے نہیں مرے گا۔ اور میرا بڑا پیر تو کہتا ہے میں نے رضوان جنت سے پوچھا ہوا ہے کہ جنت میں کون جانا ہے؟ کہا سارے قادری جنت میں جانے ہیں۔
کہتے ہیں کہ میری دوزخ سے دروغہ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کیا کوئی قادری بھی اندر آنا ہے؟ کہا مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ میں کسی قادری کو اندر ڈالوں. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، قادری پاپ کرے، قادری گناہ کرے پھر بھی وہ جنتی ہے. میں نے کہا تجھے نہیں پتا، میرے پر بغداد والے پیر نے 12 سال ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا گئے ایک رات میں. 12 برس تک یہ عمل بغداد والے کا رہا گئے. کہا جب 12 برس ہو گئے تو آواز آئی عبدالقادر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا مالک جو مجھے چاہیے وہ تجھے پتا ہے. کہا بتانا چاہتا کیا ہے؟ کہا مالک جو میں چاہتا ہوں وہ تو جانتا ہے. کہا عبدالقادر تیرے منہ سے سننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مالک پھر ایک سودا کر لے. کہا کون سا؟ کہا سودا کر کے جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا. وعدہ کرے کہ جو قادری ہوگا وہ زور سے وہ عرض کرتے مالک پھر وعدہ کر کہ ہر قادری جنتی ہوگا. آواز آئی عبدالقادر وعدہ رہا جو قادری ہوگا اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں کر دیں گے. ہے نا؟ تو پھر میرا امام کہتا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے.